بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں غلام پنجتن، معتمد نشر و اشاعت مرکزی انجمن ماتمی گروہان، 10 اگست 2025 مطابق 15 صفر 1446 ہجری بروز اتوار 4/7 عصر بمکان میر حیدر علی صاحب زوار، سرپرست مرکزی انجمن ماتمی گروہان، مرکزی انجمن ماتمی گروہان کی جنرل باڈی میٹنگ منعقد کی گئی۔ زیر صدارت سید مجتبیٰ موسوی صاحب، صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان، اور سبھی انجمنوں نے شرکت کی ہے ماشاءاللہ سے، اور کئی ایک امور پر گفتگو کی گئی، اور خاص طور سے جو موضوع رہا وہ یہ تھا کہ موجودہ جو صدر صاحب ہے سید مجتبیٰ موسوی صاحب کی میعاد ختم ہوئی تھی، اور باضابطہ اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی صاحب صدارت کے لیے دعوے دار ہے، اگر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو صدارت کے لیے آپ اپنا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن سبھی نے صلوات کی گونج میں با اتفاق سید مجتبیٰ موسوی صاحب کے لیے دوبارہ صدر ہونے کے لیے اور تمام متفقہ طور پہ منتخب فرماتے ہوئے تمام لوگوں نے صلوات کی گونج میں جناب مجتبیٰ موسوی صاحب کی میعاد میں 3 سال کی توسیع دیتے ہوئے اب صدر منتخب کیا ہے دوبارہ۔ اور بہرحال مجتبیٰ موسوی صاحب کی صدارت تو سبھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تمام امور پہ وہ توجہ کرتے ہوئے اپنی صدارت کو لے کے چل رہے ہیں، اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں تمام مرکزی انجمن کے وہ بھی بآسانی حل کرتے ہیں۔ بہرحال 3 سال کے لیے جناب سید مجتبیٰ موسوی صاحب کو دوبارہ صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان منتخب کیا گیا ہے، اور سارے انجمنوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ جلوس اربعین کے تعلق سے اس کے تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو بتائے جائیں گے۔ مجھے صدارت کا اعلان کرنا تھا، میں جو ہے آپ حضرات تک دوبارہ جو صدر منتخب ہوئے ہیں مجتبیٰ موسوی صاحب، ان کی اطلاع آپ حضرات کو دے رہا ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں مجتبیٰ موسوی مجو، صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان، آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری میعاد میں توسیع ہوئی ہے 3 سال کی، جس کے لیے جو گزرے 3 سال ہیں اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سرپرست مرکز جناب میر حیدر علی زوار صاحب، میرے بھائی سید شجاعت علی عابدی صاحب شجو بھائی، اور انجمن پروان شبیر کی نمائندگی جناب اسحاق بھائی نے ہر وقت میری رہبری کی ہے، ان کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لائق علی صاحب انجمن حسنین کے صدر، حیدر عباس عابدی صاحب مولانا محمد کے صدر، بار بار مجھے اپنے مشورے اور ہمت افزائی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے مجھے، اور میرے بزرگ جناب حقائق علی خان عابدی صاحب، عباس بھائی، عباس نواب، گروہ شہدائے ابو الفضل کے صدر ہیں، یہ ان کی روزانہ کی سرپرستی میرے ساتھ رہی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ محمد رضا زیدی صاحب، علی پاشا بھائی، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور رہے ہیں یہ سارے 3 سال، اور امید کروں گا کہ یہ تمام حضرات میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے 3 سال، کیونکہ یہ قومی مرکز ہے، میں اکیلا چلانا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ تمام کی مجھے تائید، مشورے اور ہمت افزائی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ سید امیر علی شاہنواز صاحب، صدر گروہ محبان حسین، جن کے گھر پہنچ کر میں نے ان کو دعوت دی تھی، اور جو فوری میرے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ یہ سارے میرے سینئرز ہیں، میں ان کے سامنے عمر اور تجربے کے لحاظ سے بہت کم ہوں،
لیکن یہ تمام نے میری ہمت افزائی کر کے آگے کی میعاد طے کی ہے میری، اور اس میں سب سے بڑا دخل رہا ہے میرے بھائی، میرے دوست جناب مشتاق حسین چھوٹو صاحب، صدر انجمن پروان قاسم، ہمیشہ میرے بازو میری طاقت بن کے کھڑے رہے ہیں 3 سال، اور آئندہ کے لیے بھی یہی امید کروں گا۔ جناب عابد علی رضوی ارشد بھائی، یہ ہمارے مرکز کے کوآرڈینیٹر ہیں اور ٹربل شوٹر کے نام سے میں جانتا ہوں ان کو، میں ان کا نام رکھا ہوں۔ یہ مسلسل کبھی کوئی مسئلے ہوں تو یہ خود اپنے طور پہ حل کر کے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہر اس انجمن کا، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب سے جونیئر اور چھوٹی انجمن میں اپنی سمجھتا ہوں، جتنے ہیں سبھی میرے سینئر ہیں، آپ تمام کا یقیناً میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسلسل 3 سال اپنی تائید میرے ساتھ رکھی، اور سب سے بڑی بات میرے لیے باعث فخر یہ رہی کہ صدارتی امیدوار کوئی بھی آگے نہیں آئے، اور سبھی نے مکمل طور پہ میری تائید کا اعلان کیا ہے۔ میں تمام انجمنوں کا شکر گزار ہوں۔ ساتھ میں میری دعا ہے مرکز کے سب سے سینئر عہدیدار صدر سب کچھ رہے ہیں، جن کے تجربے بے مثال ہیں، جناب اسد اللہ بیگ تقی بھائی، صدر انجمن اہل بیت، بیمار کربلا کے صدقے ان کو مکمل صحت کی عطا فرمائے، اور ان کی ساری مشورے صلاحیتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہیں۔ ہم شکر گزار ہیں تقی بھائی کے، یہ سب نے مل کر یہ راستے کو طے کیا ہے، اور انشاءاللہ سبھی ایک دوسرے سے جڑے ہیں، سبھی ایک ساتھ رہیں گے، ہمارا ایک دوسرے سے یہ وعدہ ہے۔ ہر موقع پہ مرکز کا کوئی بھی پروگرام ہو میرے ساتھ رہے ہیں، اور نہ صرف ساتھ رہے ہیں بلکہ آن فیلڈ یہ ہر چیز آرگنائز کیے ہیں۔ ماتم داران علی اکبر کے صدر جواد، میرا چھوٹا بھائی، اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہر اس آدمی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ 3 سال میری تائید کا اعلان کیا، میرے ساتھ رہے، میرے ہم بازو کھڑے رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ آئندہ بھی ان کی سپورٹ اور ان کے مشورے اور ان کا ساتھ میرے لیے ہمیشہ فراہم رہے گا۔ اربعین کے مسئلے میں ہم نے کل اجلاس منعقد کیا تھا، جس کے مہمان خصوصی ہم نے ہمارے اپنے ایم ایل سی جناب ریاض الحسن افندی صاحب گولڈی بھائی مدعو کیا تھا، وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ کچھ مسائل پہ بات بھی رہی ہے، جو اربعین کی ضرورتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ تیار ہیں ہر مسئلے کے لیے آگے آنے کے لیے۔ تو ہم نے جو بھی شکایت ہے تو ان سے کریں گے، جو بھی ضرورت ہے، شکایت تو نہیں ہے، ضروریات جو ہیں جلوس کے، بلدیہ کی طرف سے ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو، یہ ان سے رجوع کریں گے، اور امید ہے کہ یہ سارے حل ہو جائیں گے۔ اور جلوس میں بھی ہمارے ہمراہ ہمارے کارپوریٹر علمدار والا جہید صاحب اور مرزا ریاض الحسن افندی صاحب ایم ایل سی، دونوں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ جلوس ہے مرکزی انجمن ماتمی گروہان کا، لیکن میں بولوں گا کہ یہ قومی جلوس ہے، اور یہ سبھی مل کر کے اس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ رہی وقت کی بات، تاخیر کا گلہ جو ہے، تو میں پھر اپنا بیان جو پچھلے سال یا اس کے پہلے کے سال میرا جو تجزیہ رہا ہے اس جلوس کے بارے میں، اس کی تاخیر کی وجہ ایک ہی رہی ہے کہ
کثرت کے ساتھ ماتم. تو لیکن پھر بھی ہم نے اب کے سال کوشش یہ کرنے کی، سبھی نے وعدہ کیا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے ہم اس کو مکمل کریں گے. اس میں سبھی کا ساتھ چاہیے، ہر انجمن کا ساتھ چاہیے، ہر انجمن کا تعاون چاہیے. ہم 10:30 بجے تک یہ علم ملانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور مرکز نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے 22 صفر ربعین کے بعد میں علاوہ ستوق مبارک میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کرنے جا رہے ہیں. امید ہے کہ ساری قوم اس کی تائید کرے گی. یہ تقریب یہ ہوگی کہ اظہار تشکر ان لوگوں کا جن کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی ہے. ہمارے کلینرز، ہمارے سویپنگ سٹاف، جو جھاڑو دینے والا عملہ ہے، جو 2 مہینے 8 دن ان کو حکومت سے جو ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے. ہمارے قائدین ان کو ڈپیوٹ کرتے ہیں، سب صحیح بات ہے. لیکن ہم نے سوچا کہ ہماری قوم کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے. تو جی ایچ ایم سی اسٹاف، جو کلیننگ اسٹاف ہے، سویپرز، ان کو، اور سیوریج بورڈ کے جو اسٹاف ہیں جو ڈرینیج کلیئر رکھے ہیں ابھی تک، ان سب کو ہم نے ایک چھوٹا سا گفٹ پیش کرنے کی فیصلہ کیا ہے. 22 صفر کو علاوہ ستوق مبارک میں یہ تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے. اس میں یہ میرے تمام سرپرست حضرات، جتنے میرے سینئر ہیں مرکز کے، جتنے بھی عہدیدار ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں، سبھی سے خواہش ہے کہ آپ اس میں ضرور شریک رہیں. اور یہ ایسا ہے کہ ہر انجمن اس کے لیے کھڑی ہو ووٹ آف تھینکس کے لیے. ہم تھینکس گیونگ سیریمنی ہے، تو میری کوشش رہی ہے. تو اس میں تمام انجمنوں کو، صدور کو دعوت دیتا ہوں کہ اتوار کا دن ہے، آپ لوگ، وقت 4 بجے رکھا گیا ہے، آپ لوگ تمام اس میں موجود رہیں. اور مہمان کے جلوس کے علم کا وقت کب تک ملنے کا ٹائم ملے گا؟ 10:30 بجے کا ہم نے ارادہ کیا ہے. 10:30 بجے یہ علم ملیں گے. علم ملتے وقت علاوہ ستوق مبارک کے اندر جو مجالس ہوتی ہے اس کے واسطے بھی کافی جو ہے نا مشکلات ہوئی تھی. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہارن وغیرہ لگنے سے ماتم کے لیے تکلیف ہوئی تھی. تو اس سال باہر ہارن لگیں گے مجلس کی یا نہیں؟ کسی مجلس پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے، چاہے کہیں پر بھی منعقد ہو. ہمارا اعتراض باہر کے ہارنز پہ ہے. علاوہ ستوق میں جو باہر ہارن لگائے گئے ہیں، لگائے جاتے ہیں، وہ انجمنوں کے ماتم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اس سے میں نے اپنے بزرگوں سے، سبھی سے بتایا ہے کہ قبلہ سے بات کریں، حیدر آغا صاحب سے، کہ وہ اگر اس پہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. علاوہ ستوق مبارک کی جو مجالس ہوتی تھی، علم ملنے کے بعد ہوتی ہے، علم ملنے سے پہلے ہوتی تھی؟ پہلے علم ملنے کے بعد ہوا کرتی تھی، جو ابھی بھی ہو رہی ہے. لیکن دوپہر میں ابھی ایک نئی مجلس شروع ہوئی ہے. ہم کو مجلس سے اعتراض نہیں ہے، مجلس ضرور کریں، سارا دن کریں. لیکن ہم کو یہی ہے کہ باہر کے جو لاؤڈ اسپیکرس ہیں وہ انجمنوں کے ماتم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اعتراض صرف اسی پہ ہے. تو اس بار ٹائم ملتوی کریں گے یا نہیں تو اسی ٹائم پہ مجلس ہوں گے؟ نہیں، ہم مجلس کو ملتوی کرنے کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف ہارنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو لاؤڈ اسپیکرس ہیں لگے، وہ باہر کے لاؤڈ اسپیکرز اگر بند کر دیں تو دونوں کے لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کو کسی کا ڈسٹربنس نہیں. انجمنیں بھی دل کھول کے ماتم کریں گی، کیونکہ جو باہر اسپیکرز ہیں اس سے نوحہ خوانی کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، ماتم کے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو ہم صرف یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ باہر کے ہارنز آپ جو ہے بند کریں، کیونکہ مجلس اندر ہو رہی ہے تو اندر آپ جتنے چاہے لگا لیں.
ہم کو کوئی مجلس پہ کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا ہے. آپ ضرور منعقد کریں مجلس، لیکن ایک دوسرے کا خیال کر لیں تو کوئی تنازعہ نہیں بن سکتا اس میں. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جلوس کے لیے عرق وغیرہ کا انتظام کریں مرکز کی جانب سے. ہاں، کیونکہ کل کی جو میٹنگ رہی ہے اس میں سب کچھ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. گلاب کا عرق اور بلیڈس اور بورک ایسڈ مرکز کی طرف سے پیش کیا گیا تمام انجمنوں کو جو جلوس میں رہتی ہیں. کل کی میٹنگ کے اندر کی اجلاس کے اندر کتنے انجمن آپ کے پارٹیسپیٹ کیے اور اس میں کتنے نئے انجمن آئے ہیں؟ نہیں، یہ سال نئی انجمنوں کی کوئی اضافت نہیں ہے جلوس میں جتنے تھے اتنے ہی رہیں گے. کوئی نئے انجمن کو ہم نے ابھی نہیں دی ہے کسی کو اجازت. یہ شاہنواز بھائی کی انجمن بھی ہے نہیں اب آپ کے پاس صحیح ہے پہلے سے ہی ہے تو انجمن آپ کے پاس؟ شاہنواز بھائی ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. شاہنواز بھائی کی ماتم اور جلوس میں شمولیت تو بہت پہلے سے ہے. شاہنواز بھائی جو ہے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں یہ سال اور میرے سینئر ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انجمن عباس رضا کی جو انجمن ہے اس سال آپ کے ساتھ ہے مرکز میں یا نہیں؟ دیکھیے مرکز ایک ہی ہوتا ہے، میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں یہ بات، پچھلے 3 سال سے یہی بات بول رہا ہوں. اور میری صدارت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے محتمد نشر و اشاعت نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 سال کی مجھے توسیع ملی ہے، لیکن مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میجورٹی جب بھی چاہے مجھے ہٹا سکتی ہے اور مجھے اس کا پابند رہنا چاہیے. زبردستی کا صدر مجھے بننا بھی نہیں ہے. جب تک میرے انجمنوں کی مجھے تائید ہے میں صدارت پہ ہوں. میں صدر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. سب سے پہلے ایک پوزیشن کے حساب سے، پروٹوکول کے حساب سے وہ صدارت کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، پوزیشن اناؤنس ہوا ہے، لیکن میں انجمنوں کا نمائندہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. میں ماتمداروں کا ایک ریپریزنٹیٹو مانتا ہوں اپنے آپ کو. بس اسی حد تک میرا کام ہے کہ عزاداری کی خدمت مجھ سے جو ممکن ہو سکی وہ بجا لا دوں. مرکزی انجمن ماتمی گروہان کے محرم میں کتنے پروگرام ہوتے ہیں؟ ہر جگہ مرکز دیکھنے کو ملا ہے آپ کو یہ سال. تو میں اکثر جیسا بول رہے تھے اربعین اور جو ہے 8 لیول کا، اس کے علاوہ اور کچھ ہے یا نہیں؟ اور یہ سال آپ کہاں دیکھیں مرکز؟ چاند رات سے لے کے مرکز قوم اور انجمنوں کے بیچ میں ہر مسئلے میں مرکز ہے. آپ نے دیکھا ہے نا. اربعین کا جلوس کتنے بجے نکلیں گا علی گڑھ سے؟ ہم بات کر رہے ہیں اس مسئلے پہ کیونکہ جمعہ کا دن ہے، یا نماز کے پہلے یا نماز کے بعد. اگر نماز کے بعد برآمد ہوتا ہے تو 1:30 بج جائے گا. کوشش یہی کریں گے. یہ دیکھیے وقت میں کچھ کمی آئے یہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن ماتم میں کوئی کمی آئے یہ بالکل غیر واجبی بات ہے. ماتم تو رہے گا. آپ کے ہمارے کوئی بھی عام لوگوں میں اگر کسی کے والد کا والدین کا انتقال ہوتا ہے تو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چہلوں کے لیے باہر کا ذاکر بلاتے ہیں، 7 مرثیے ہوتے ہیں، 6 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے نا. یہ امام کا چہلوں ہے، کربلا والوں کا چہلوں. اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس کو سمجھے. ہم ہے کون؟ ہم کچھ نہیں. ہمارے اپنے بزرگوں کا چہلم اگر ہوتا ہے تو 6 گھنٹے چل رہا ہے نا. اب تو کافی اہتمام ہو رہا ہے، مولا اور دے قوم کو. کے نوجوانوں کے لیے کچھ آپ کا صرف عزاداری میں مشغول رہیں، لغویات سے دور رہیں، کسی بھی ادر ایکٹیویٹی میں شامل ہرگز نہ ہوں. اربعین کا ہفتہ ہے، صبح ہونے تک مرکز کے تمام عہدیدار میرے ساتھ یا الگ الگ طور پہ انجمنوں کے بیچ میں ہیں. آپ کوئی بھی 4 بجے 5 بجے
میرا فون نمبر ڈائل کر سکتے ہیں، میں آپ کو ایک رنگ پہ اٹھاؤں گا۔ تو یہ 40 کا ہفتہ ہے، اس کی عظمت کو سمجھیں کہ ہم چہلم منانے جا رہے ہیں، اور اسی عقیدت کے ساتھ اس چہلم کو ہم منانے گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے یہ مشورہ ہے کہ آپ دنیاوی کسی بھی مشغلوں سے دور رہیں، صرف اور صرف عزاداری کریں اور کچھ نہیں۔ اب ان تاریخوں کا تقاضا یہی ہے کہ عزاداری کریں بس۔ کسی کو آپ سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کا کانٹیکٹ نمبر تھوڑا بتا دیجیے تاکہ ہم لوگ۔ میرے آفس کے بورڈ پہ لکھا ہے، میرا نمبر بھی لکھا ہے، اور اب اس وقت تو تقریباً لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے، آتے بھی ہیں کال، تو کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی مسئلے کے لیے رب پیدا کر سکتے ہیں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مرکز نے اس ایریے سے ہٹ کے بھی کئی مسائل کو حل کیا ہے، کافی لوگ اس سے واقف ہیں۔ یہ سارے لوگوں کی تائید کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو کوئی ارادتاً نہیں ہے، شاید مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہوگی۔ میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بیان کے ساتھ، اور سبھی سے امید کروں گا کہ میرے ساتھ رہیں، کیونکہ کام قومی ہے، مسئلہ قومی ہے، تو اس میں ہر کسی کی ضرورت ہے۔ یہ مت سوچئے کہ میں صدر ہوں، میں نمائندہ ہوں، ماتمداروں کا، انجمنوں کا میں نمائندہ ہوں، اور مجھے سبھی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ 15 اگست کا دن ہے 40 کا، تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم وطن عزیز کا ایک فلیگ ہماری ماتمی گاڑیوں پہ نصب کر دیں، تو دونوں بھی کام مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے مرکز کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے ترنگے کو مہیا کرنے کے لیے انجمنوں کی گاڑیوں پہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، خدا حافظ۔